الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو اور ساتھیو، آج کے ٹاپک ہے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے تو گناہ تو بہت ہے، کون گناہ ہے جو اچھا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی گناہ اچھا نہیں ہے، سب گناہ برا ہی ہوتا ہے، اور برے کاموں کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے بہت ہی زبردست اور خطرناک رکھا ہے، ان کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں۔ لیکن کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ تو یوں ہی آپ کے نیک اور صالح اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے چھوٹے گناہ اس سے گر جاتے ہیں، چل کر گھر سے جاتے ہیں مسجد تو چھوٹے گناہ اس سے مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور گناہ ہیں، جو بھی گناہ چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ اسے آپ کے نیک اعمال کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے آپ کو توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ عزم و مصمم کریں کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد صالح اور نیک عمل کریں، تب اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان بھائیوں، 7 ایسے گناہ ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے کر لے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے، اس سے رجوع کر لے، تب تو معافی تلافی ہے، ورنہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر اس کا نجات ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول 7 ہلاک کر دینے والی وہ چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ عظیم گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہی شرک ہے۔ اس کی عبادت کی جگہ کسی اور کی عبادت کی جائے، یہ بھی شرک ہے۔ اس کے نام جو ہے، اس نام سے کسی اور کو پکارا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان کہتا ہے اللہ اور محمد چاہیں تو ہو جائے گا کام، کیوں نہیں آپ یہ کہتے کہ اللہ ہی چاہے گا؟ یہ آپ جو آگے اضافہ کر دیے ہیں، اضافت کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا لیے ہیں، اس میں زیادتی کر لیے ہیں رسول اللہ کے ساتھ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی معزز ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقام پر لا کے کھڑا کر دینا یہی شرک ہے۔ مقام و مرتبہ ایک جگہ، اپنی جگہ، عبادت کے حقدار صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے لیے ہی کی جانی چاہیے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی عبادت کے علاوہ وہی کام کسی اور کے لیے کیا جائے، سجدہ کسی اور کے لیے کیا جائے، اس کی مخصوص جگہ، اس کے سجدے کی جگہوں کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر سجدہ کیا جائے، یا اس طرح کے جو بھی اس کے عبادات ہیں، اس کے لیے خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو کسی اور میں ثابت کرنا یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمسر نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ تو اسے کسی نے پیدا کیا، اسے جنا، اور نہ اس کے کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اپنی ہستی میں، اپنی ذات میں، اس کے برابر اور اس کے ہمسر کوئی نہیں، نہ تو اسے کسی نے پیدا کیا، نہ جنا،
اور اسی طرح سے نہ تو اس کے عبادت کے حقدار کوئی اور ہو سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کے سامنے سجدہ اور رکوع کی جانی چاہیے، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے، پیشانی ٹیکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی ماتھا ٹیکیں گے، پیشانی ٹیکیں گے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان توبہ اور استغفار کر کے پھر نہیں لوٹتا ہے دین کی طرف اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک کے علاوہ شرک سے چھوٹا جو بھی گناہ ہے، شرک سے چھوٹا جو بھی گناہ ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرنا۔ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، چلا گیا۔ پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو شرک ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اس لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث میں دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، دوسری بات جو بیان کی، السحر، جادو اسلام کے اندر حرام ہے، اور جادو حق بھی ہے، جادو ثابت شدہ بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت نے جادو کر دیا تھا، یہ ثابت شدہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جہاں بھی جادوگر نظر آئے انہیں قتل کر دیا جائے۔ آج بھی سعودی عربیہ کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیک وقت 700 کے قریب جادوگروں کو قتل کیا گیا۔ جادو سیکھنا اور سکھلانا، جادو کرنا اور کروانا، یہ سب حرام ہے، اس لیے جادو سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ہلاک کر دینے والا ایک گناہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، بغیر کسی حق کے کسی انسان کو قتل کر دینا جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنا اسلام نے اجازت نہیں دیا ہے ناجائز طریقے سے، الا کہ اس پر کوئی شرعی حدود قوانین نافذ ہو جائیں تب تو قتل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ کسی انسان کو قتل کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ گویا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی حفاظت کرنا ہے، اس کی جان بچانا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے۔ جو دہشت گردی اور دیگر برائیوں اور خرافاتوں میں الجھ جاتے ہیں وہ اپنا خیر منائیں۔ اللہ رب العالمین نے حرام کہا ہے کسی بھی انسان کو قتل کرنا، کسی بھی جان کو قتل کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر ناحق کسی کو قتل کیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرنا، الا کہ وہ توبہ اور استغفار کر لے، اور یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ چوتھا گناہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا ناجائز طریقے سے۔ اگر ضرورت ہے، آپ اتنا محتاج غریب ہیں، لیکن یتیموں کا دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری آپ کو مل گئی ہے، اس کے مال میں تصرف کرنا، اس کے مال کو تجارت میں لگانا، بزنس کرنا، تو آپ معاوضے کے طور پر لے سکتے ہیں، مزدوری کے طور پر اس کے مال سے لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے مال میں تصرف کر جائیں بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، اس کے مال سے خفیہ طور پر کھائے، مال لوٹ لے، خرچ کر لے، تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ یتیم کے حق میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے الا کہ وہ آپ کو اجازت دے دے تصرف کرنے کا۔
اس لیے یتیم کا مال بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ سراسر حرام ہے۔ جو کھاتا ہے تصرف کرتا ہے وہ اپنا خیر بنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ سوچیے، غور کیجیے اس پر۔ اسی طرح سے 5واں گناہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود خوری، سود کا کاروبار کرنا، سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا اور سود دینا لینا سب حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کمتر سود کی سزا یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ سوچئے کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بھیانک بھیاوہ بات ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ کیسے زنا کرے گا۔ اس لیے سود سے بچنے کی کوشش کیجیے، ضروری ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ الگ ناموں سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لو یہ آپ کے منافع کے طور پر ہے، آپ کو اتنا اس میں فائدہ ہے، اتنا اس میں فائدہ ہے۔ اتنا جان لیجیے، جو آپ کے اپنا مال ہے اس مال سے زائد آپ کو اگر کوئی آپ کے مال لے لے اور اس مال پر کچھ بڑھا کے دے، وہی سود ہے۔ آپ کے مل ہے، آپ کی جو مال ہے اصل مال، اس سے کچھ بھی زیادہ آپ کو ملے، جو سمجھ لیجیے وہ سود ہے۔ اسی لیے سود سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج بیماری بہت عام ہے، سود جگہ جگہ پر، گھر گھر میں آج سود کا کاروبار شروع ہو گیا ہے، سود پھیل چکا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ سود کا خاتمہ ہو اور ہمارے اندر جو روزی جائے وہ حلال کی دانا جائے، حلال کا کھانا جائے، حلال کمائی ہو، تب تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ دعا قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا ہے کہ وہ حلال کا پہنا ہو، حلال کا کھایا ہو، اس کے رگ رگ میں حلال کا خون ہو، تب اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اگر حرام چیز کھائیں گے تو کیسے اللہ دعا قبول کرے گا؟ اس لیے ہمیں سود سے بچنے کی ازحد کوشش کرنی چاہیے۔ چھوڑ دینا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے یہ کام۔ اور 6واں گناہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اسے غور سے سنیے۔ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اس لیے اسے مہلک گناہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان مد مقابل سے بھیڑ جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی اس میں پیٹ پھیر کر بھاگنا چاہے، بھاگنے لگتا ہے، باقی اس کے ساتھی جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا دل بھی پسپا ہو جاتا ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا لڑنے سے فائدہ، سب لوگ بھاگ رہے ہیں ہم بھی بھاگے۔ جیسے کہ جنگ احد میں ہوا تھا، غزوہ احد آپ کو یاد ہوگا، غزوہ احد میں ایسے ہی ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے اس پہاڑی کے درے پر جو صحابہ کرام تھے وہاں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلو اب تو ہماری جیت ہو گئی ہے، ہم فتح پا چکے ہیں، چلو مال غنیمت سب لوگ لوٹ رہے ہیں، ہم بھی لوٹے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے وہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ آخر انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ آئے، حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سوار کیا اس درے سے، جو صحابی وہاں موجود تھے انہیں مار گرایا اور ادھر سے حملہ بول دیا، اور مسلمانوں کے اندر یہ ہلچل مچ گیا کہ اب تو ہم چاروں طرف سے گھیرے گئے۔ کسی نے افواہ اڑا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ سارے صحابہ کا دل پسپا ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام بھاگ بھگا کر مدینے چلے آئے، کچھ صحابہ کرام وہیں پر ٹھہرے رہے، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے، بیٹھ گئے۔ کچھ صحابہ کرام اسی نشے میں قتل کر دیے گئے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، اور کچھ ہمت والے جو تھے لڑنے والے
ان میں سے کچھ تو مدینہ چلے گئے اور لوگ بے چین ہو گئے، اب کیا فائدہ، سب لوگ تو چلے گئے۔ اس لیے جنگ سے پیٹھ پھیرنا عظیم گناہ ہے، اور یہ ہلاک کر دینے والا ایک گناہ ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے، بہت ہی مہلک گناہ ہے۔ ابھی تو وقت نہیں ہے لڑائی کا، لیکن جب موقع ہے تب دیکھا جائے۔ فی الحال یہ جانیے کہ جنگ سے پیٹھ پھیرنا یہ عظیم گناہ ہے۔ اسی طرح سے ساتواں سب سے عظیم گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن غافل مومن عورت پر تہمت لگانا۔ آج اپنے سماج اور سوسائٹی میں دیکھ لیجئے، شہر ہو یا دیہات ہوں، اگر پڑوسی کے گھر میں کوئی اچھا خاندان والا ہے، نسل والا ہے، اچھی لڑکی ہے، پڑھنے میں تیز ہے، انٹیلیجنٹ ہے، جوش و خروش اس کے اندر ہے، اور ایک پڑوسی والا اس کی بیٹی بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو وہ چاہتا ہے جو اس کی بیٹی کیوں پڑھے، اس کی بیٹی آگے کیوں بڑھے، اس کی بیٹی پاک دامن کیوں رہے۔ اس کے لیے وہ جدوجہد کرنے لگتا ہے، کوشش کرنے لگتا ہے کہ اسے بھی کسی طرح سے بدنام کیا جائے، حالانکہ وہ بیچاری لڑکی انجان ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، زنا کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، پیار لب شب کیا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتی، لیکن لوگ اسے، اس کے پڑوسن عورت ہو یا پڑوسی ہو، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بیچاری کو بدنام کرنے کی صحیح کرنے لگتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اسے بدنام بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ اپنے دعوے میں سچے ہوتی ہے، پھر بھی اسے لوگ بدنام کر دیتے ہیں۔ بیچاری ایسے ہی کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اسے برداشت نہیں کر پاتی، قوم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے اس کے پاس، وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اور کچھ تو ہوتی ہے جو صبر کر لے جاتی ہے، لیکن سماج اور سوسائٹی اسے جینے نہیں دیتی۔ اس لیے گزارش ہے کہ جہاں بھی اچھی لڑکیاں ہیں ان کی قدر کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ ان پاک دامن جو زنا سے نہ انجان ہو، غافلہ اور مومن بھی عورت ہو، چاہے مومن ہو، اس معاملے میں مومن نہیں دیکھنا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، جن کی بھی اچھی لڑکیاں ہیں ان کی عزت قدر کرنی ضروری ہے۔ لیکن یہ مومن ہے، پاک دامن ہے، غافل ہے، پھر اس پر کوئی تہمت لگا دے کہ تم نے یہ کام کیا، بتاؤ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات غافلات المؤمنات ولعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ پاک دامن غافلہ مومنہ عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، یقیناً جو لوگ پاک دامن غافلہ مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کیا گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب مقرر کر رکھا ہے اللہ رب العالمین۔ اس لیے دوستو، آج سے یہ طے کر لیجئے کہ کبھی بھی کسی پاک دامن عورت پر کبھی اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اسے برباد کرنے کی کوشش نہ کر لیں، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ایسی لڑکیاں ہیں جو باکردار ہیں، پاک دامن ہیں، ان کی اس عصمت کی، عزت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے کر لے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش درخواست ہے کہ آپ سب لوگ ان 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جانا، جادو ٹونا کا کام کرنا، یا ناحق کسی جان کو قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود خوری کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس سے بچنے کی حتی الامکان
جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے، یا العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت دے تو اس ایمان اور عمل صالح پر ہی موت دے، اور ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔